جتنی بھی اس سے نافرمانی ہوئی ہے اس سے وہ سچے دل سے تائب ہوگا تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کے بعد کیا شرائط ہیں اور کیا ضروریات ہیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ اب میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو رستہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ کن بنیادوں پر ہے۔ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر صبر جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں، اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کرنا، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ، وَأَخْلَصُوا، خالص کر لے اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لے۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے، جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو کہ اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو، تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے۔ یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے اوہو قربان جائے، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔
اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو۔ کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حال میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے پتہ کیا ارشاد فرما، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ ہمارا پتہ مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی، ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے۔ دکھ ہے کیا؟ دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے، رب کی مرضی اور ہے۔ جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے۔ جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو، توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھیں۔ آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، بددیانتیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا معنی ہے رونے کا؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ او بھائی مزاج کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ توبہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام۔ اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں۔ مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اوہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے، کہتا کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا؟
हो जाता है इंसान? नहीं, मोमिन डरता है, एहसास नदामत हर वक्त उसे बेचैन रखता है। अल्लाह के बंदे हमेशा नदामत के साथ रहते हैं। दिलों में एहसास तो पैदा करें, तबीयत तो हो यार कि मुझसे गलती हुई है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर ने फरमाया जो बंदा एतराफ करता है ना, मालिक मुझसे गलती हो गई, एतराफ़े गुनाह करके माफी मांगता है, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। एतराफ़ ही नहीं, हमने जुर्म किया ही कोई नहीं, हमारे अंदर कोई गलती है ही नहीं सिरे से। जब हम ये मानने, वो जिस गलती की तौबा की थी उसकी इस्लाह ही नहीं की, अपने आप को बदला ही नहीं, तो भाई बच्चा छुट्टियां करके आता है, उस्ताद कहता है मैं तुम्हें क्लास में नहीं रखूंगा, यहां से निकल जाओ। तो वो तालिब इल्म कहता है कि उस्ताद जी आइंदा छुट्टी नहीं करूंगा, आइंदा छुट्टी मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा गैर हाजिरी। ये क्या है? ये उसकी तौबा है। अगर वो कहे कि जनाब आप माफ भी कर दें पर अगले हफ्ते 2 छुट्टियां मैंने दोबारा भी कर दी हैं, तो उस्ताद रख लेगा, तो उसे कहेंगे तू फारग है। वो यकीन दिलाता है, फिर अपनी अम्मा से सिफारिश कराता है, फ़ोन कराता है, अब्बा जी का फ़ोन कराता है, घर से वो किसी सिफारिशी को लाता है, कहता है जनाब ये मेहरबानी करें, ये मैं इनको साथ लाया हूँ, मैं आइंदा छुट्टी, गलती हो गई, भूल गया था। वो बार बार कहता है जी आज के बाद हुआ तो जो मर्जी कर लीजिएगा, आज के बाद अगर गलती हुई तो फिर आप जो मर्जी फैसला कीजिएगा। ये गलती आइंदा ना करने का इरादा तौबा है। लेकिन सारी रात शबे बारात पे रो के सवेरे ही दुकान खोलते पहला झूठ बोल देना और कहना मैं तौबा करके आया हूँ। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं गुनाह से बाज आए बगैर तौबा करना झूठे लोगों का तरीका है। ये रब से भी झूठ बोल के आया रात को, इसका पूरा इरादा नहीं था तौबा, इसलिए कि गुनाह छोड़ने का इरादा ही नहीं, बाज आने का प्रोग्राम ही नहीं, इसका इस्तिग़फ़ार, इसकी तौबा, ये जुमले थे, ये लफ्ज़ थे, ये जुबान की अदायगी, कल्ब और रूह के साथ इसने तौबा नहीं की। मेरे भाइयों, वक्त हमें मुयस्सर आ रहा है, इरादा करें ना खताएं छोड़ने का। अब कितनी देर तक, कितनी देर तक? बहुत सारे हालात बदल गए, उम्रें बढ़ गई, बात आगे निकल गई। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जिसकी उम्र 40 साल हो गई और अभी भी वो गुनाह से बाज नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए जहन्नम का फैसला कर चुका है। माज़अल्लाह, उसने इरादा कर लिया है कि जाना ही गोया दोज़ख में, अल्लाह की नाफरमानी पर कमर बस्ता हो गया। तो दूसरी शर्त यह है कि इरादा किया जाए कि मैं आज के बाद ये वाला अमल नहीं करूँगा। और मैंने छोटे बच्चों को जो अभी 15-18 साल की उम्र में होते हैं, मैंने उन्हें देखा है कि वो असातिज़ा को और वालिदैन को कैसे मनाते हैं, वो अपने बड़ों को कैसे मनाते हैं, वो कैसे यकीन दिलाते हैं। कहते हैं आज के बाद दोबारा आप मुझे ये गलती करते तो महसूस होता है। फिर उन पर बड़े सख्त तरीन असातिज़ा को भी रहम आता है, कहते हैं यार कह तो रहा है, आखिर बच्चा है, चलो भूल गया था, रख लो, ख्याल आ जाता है। तो जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होती उतनी देर तक शब बारात की शाम हाथ उठाने का मकसद समझ में नहीं आता, दुआ मांगने का मकसद समझ में, आपने पुख्ता इरादा ही नहीं किया। अभी तीसरी बात तौबा के मसले में हमारे उलमा ने ये लिखी है कि गुनाह जिस तरह लोग ढट के करते हैं और ढटाई से करते हैं, तो तौबा वाले मामले में बंदे को जरा डटना चाहिए, कुछ दिन उसे प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, जद्दोजहद तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। अल्लाह कहता है तो हिम्मत कर, रब तेरी मदद फरमाए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो कहेगा अल्लाह मेरा रब है फिर डट जाएगा, उसकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल फरमा देगा। इस्तिक़ामत का थोड़ा मिजाज हो, थोड़ी तबीयत हो कि हमने इस्तिक़ामत इख्तियार करनी है, डटना है। थोड़ा तौबा के बाद थोड़ा इरादा करना है कि यार नहीं, अब मैंने इस तरफ नहीं जाना, अब मेरा इरादा बदल गया, अब मैंने ये काम। एक सहाबी थे तो फरमाते हैं कि मैं तौबा करने से पहले एक खातून के यहाँ आया जाया करता था, फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं तौबा कर गया और कलमा पढ़ गया। और जब मैं हुजूर की बारगाह से होके वापस आ रहा था तो वो रास्ते में मुझे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन जब मैं नज़रें झुका के उसके पास से गुजर गया तो मुझे कहने लगी तुम वही नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं तौबा करके आया। करे आमीन तो कहे अल्लाह हम सबको। अब लोगों ने बगलों में फतवे भी रख लिए,
کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کے آئے, فلانے مولانا صاحب نے کہا فلانی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے. یہ میری بغل میں فتویٰ ہے, یہ آپ پڑھ لیں. میں کیا تو مینو کو پوچھنا ہے جی, تو تیرے کو فتویٰ جو ہے ایک بندے کو فتویٰ مل گیا ہے اور اس نے پکڑا ہوا ہے, بغل میں ہے, میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا تو تاں ہے, تو مطمئن نہیں مولوی دی گل تے. اگر تو مطمئن ہوتا تو تصدیق کرنے, تو یہ جو مطمئن نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ بات کے اندر شک ہے, اس گل چ رولا ہے. تو میں کیا رولے والی گل چنگی, تو میں کیا فتویٰ دوبارہ لپیٹ کے جیب چ پا دوں, دا سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہوندا ہے؟ کہنا جی سمجھ نہیں آئی تاں تے آیا. میں کہا بس ٹھیک ہے, تینوں پھر سمجھ آ گئی ہے. جیڑی سمجھ نہیں نہ آئی ہے دا مطلب ہے سمجھ آ گئی. یہ سمجھ لے آپ, چھوڑیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا, کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح, ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے, ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے. میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے, شک سے بھی تم نے بچنا ہے. اس لیے کہ مسلمان طیب اور طاہر کا قائل ہوتا ہے, وہ پاکیزہ مزاج ہوتا ہے, پاکیزگی کا قائل ہوتا ہے. بھائیو یہ بچیں. یہ رزق حرام اتنا نقصان کرتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے. لقمہ حرام سے پوری پرہیز, پوری زہر کی طرح اس سے پرہیز کریں, تیزاب کی طرح اس سے بچیں, تب جا کے انسان کی روحانی زندگی کچھ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے. توبہ سچی, اخلاص والی, سنورنے والی اور استقامت والی کہ میں نے پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا. اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں, عادتیں بدل. عادی تھے لوگ شراب کے, پر حضور نے فرمایا حرام ہے, اور پھر دوبارہ کوئی قریب بالکل جن چیزوں کی 100% کوئی منع کرنے والا نہیں تھا, ان کو اشاروں سے منع کیا میرے نبی پاک. تو یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے. پھر وہ اتنے پکے ہوئے کہ دوبارہ ان چیزوں کے قریب تو توبہ کریں, لیکن پھر اس پر ڈٹیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس چارٹ دیتے ہیں مریض کو, ایک یہ کہ یہ چیزیں نہیں کھانی, اور ایک یہ کہ یہ والی آپ نے کھانی. یہ آپ کے لیے, وہ کہتے ہیں تم نے تلی چیز نہیں کھانی, تم نے تیزابیت والی نہیں کھانی, آئلی چیزیں نہیں کھانی, اور سلاد ضرور کھانا ہے, پھل کا استعمال ضرور کرنا ہے. یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر جسم کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی. کچھ آپ کو وہ چھوڑنی ہے جو نقصان دیتی, لیکن وہ کھانی ہے جو جسم کو طاقت ور کر. اصلاح احوال کا معنی یہ کہ یہ گناہ چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ یہ والی نیکیاں کریں. سویرے اٹھ کے نفل پڑھیں, دن میں قرآن مجید پڑھیں, استغفار پڑھیں, درود پاک پڑھیں, غریب کی مدد کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, جو آپ کے ذمہ حقوق العباد ہے ان کو صحیح کر کے ادا کریں. اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لائیں, اپنے آپ کو بدلیں. اور نوجوانوں سے کہوں گا سونا ذرا کام کریں, آرام پسندی اور وجود کی آرام طلبی سے پار آپ ضائع ہو جائیں گے. تھوڑی مشقت کریں, تھوڑا کم سونے کا مزاج بنائیں, کم کھانے کا مزاج بنائیں, کم بولنے کا مزاج بنائیں. اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی لذات کو ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونے لگے. پھر میرے بھائیوں, توبہ کے لیے ایک بڑا لازمی اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. مصلی, مجھے اہل عرب کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے. ہر جگہ نماز کا اہتمام, قرآن کا اہتمام, اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں, بڑی ہو گئی دنیا داری. یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا, اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے, اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے, اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے. یہ بڑا کمزور جال ہے, 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گا. لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ, آرزویں بدل جاتی ہیں, تعلقات بدل جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی نہیں لمبا چلتے. میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا. انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال